وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا پوری انسانیت کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے گئے وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے تھے، جو سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو پرپسفل با مقصد حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا پوری انسانیت کی طرف۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری مخلوق کی طرف، پوری انسانیت کی طرف، جن و انس کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ نہیں تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو انسانوں کے پیغمبر ہیں یہی جنات کے پیغمبر بھی ہوتے ہیں، جنوں کے اندر کبھی کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ تو اگلے زمانوں میں، اگلی امتوں میں، ہر علاقے کے اندر ایک وقت میں کئی انبیاء بھی ہوتے تھے، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایک ہی زمانے میں 2 پیغمبر گزرے۔ ہر امت کی طرف الگ سے ایک پیغمبر آتا تھا، ہر گروہ کی طرف الگ سے آتا تھا، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت بھی ختم فرمایا گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی وہ زید بن حارثہ کے باپ نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر تک پہنچے گا کہ اسے بھی پیغمبر بنایا جائے۔ بچپن ہی میں سارے بچے فوت ہو گئے، کسی بھی مرد کے باپ آپ نہیں بنے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کی مہر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگائی جاتی ہے، جس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتا ہے۔ سیل آف دی پروفٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے مہر لگا کے ڈاکومنٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہر نبوت ہے۔ یہ وہ قادیانیوں نے جو مطلب لیا وہ بالکل غلط ہے، ان کو تو مہر کا مطلب نہیں پتا، اور وہ خاتم کی وجہ سے لیا۔ ٹھیک ہے، خاتم کا مطلب مہر ہے، لیکن مہر کی اپروپریٹ جو تفسیر ہے وہ یہی بنتی ہے۔ اس حوالے سے میں ڈیٹیل سے لیکچر دے چکا ہوں قادیانیت کے رد پہ، مسئلہ نمبر 40 ہے، خاتم اور خاتم کا جو فرق ہے۔ اس حوالے سے احادیث میں خاتم کا لفظ آیا، قرآن میں خاتم آیا، یہ دونوں چیزیں بیک وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری اترتی ہیں۔ تو پہلی خصوصیت یہ کہ پوری انسانیت کے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا۔ دوسرا، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ اگلے انبیاء میں جو جنگوں میں کافروں سے مال غنیمت ملتا تھا وہ اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا، ایک غیب سے آگ آتی تھی جلا کے راکھ کر دیتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مال غنیمت، کافروں کا جنگ میں چھوڑا ہوا سامان حلال کر دیا گیا۔ تیسرا، پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا لیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نماز صرف مسجد میں پڑھی جا سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دے دی کہ پوری زمین پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جہاں چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، زمین ساری کی ساری پاک ہے، اللہ یہ کہ کہیں پہ نجاست ہو، وہ ایک الگ سے چیز ہے۔ اچھا، چوتھی چیز، 1 ماہ کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر میرا رعب ڈال دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کا رعب اللہ نے کافروں پر ڈال دیا، اور یہ تھا جب تک یہ امت واقعی اس ٹریک پہ تھی نا، اس امت کا رعب تھا۔ 1 مہینے کی مسافت سے کافروں پر، رومن اور پرشین امپائر کے اوپر رعب تھا، تبھی تو انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے قادسیہ اور یرموک کے اندر۔
اور پانچویں خصوصیت یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا اذن عطا فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام شفاعت عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جس کے کانٹیکسٹ پہ میرا مسئلہ نمبر 88B ہے، مکمل حدیث شفاعت کے اوپر بخاری اور مسلم کی میں نے وہ سارے طرق جو ہیں اس کے اندر بیان کیے ہیں، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے. ویسے بھی آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت والی حدیث، تو میرا ایک کلپ بھی کھل جائے گا اسی ٹاپک کے اوپر، وہ اسی لیکچر میں سے تقریباً 1 گھنٹے کا کلپ ہے. تو یہ 5 خصوصیات. صحیح مسلم کے ایک طریق کے اندر 2 خصوصیات اور ایڈ کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، یعنی چھٹی، کہ مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا. یعنی میں بات مختصر کرتا ہوں اور اس کا مفہوم بڑا گہرا ہوتا ہے، لمبی چوڑی بات نہیں کرنی پڑتی. اور دوسری خصوصیت صحیح مسلم کے اس طریق میں آئی ہے، یعنی ٹوٹلی 7ویں بن جائے گی، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور نبوت کا سلسلہ مجھ پہ ختم کر دیا گیا. یہاں پر لفظ خاتم نہیں، خاتم والا لفظ آیا ہے زیر کے ساتھ، کہ نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی. یہ 7 خصوصیات بنی. اور ایک 8ویں ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا. مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ عطا فرمایا ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے، کیونکہ معجزہ سب سے بڑا ہے. تو یہ 8 خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی ہیں. نمبر 1، آپ کو پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی. نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مال غنیمت، کافروں کا چھوڑا ہوا سامان جنگ میں حلال کر دیا گیا. نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا روب 1 مہینے کی مسافت سے کافروں کے اوپر ڈال دیا گیا. نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام شفاعت ملا. نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوامع کلمات، یعنی بات مختصر اور مفہوم گہرا. اب یہ دیکھ لیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے، مشکات میں بھی پہلی حدیث یہی ہے. اب یہ ایک جملہ ہے لیکن اس کے اندر ایک قیامت مضمر ہے، یعنی سینکڑوں صفحوں کی کتاب لکھی جا سکتی ہے اس ایک حدیث کے اوپر. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جوامع کلمات کے ساتھ. اور نمبر 7، سلسلہ نبوت مجھ پر ختم کیا گیا. اور نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا معجزہ، وحی کا معجزہ عطا فرمایا گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی پیغمبر کو یہ خوبی نہیں ملی کہ کتاب اس کا معجزہ ہو قیامت تک کے لیے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے تھا. آج عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہم دکھا نہیں کسی کو سکتے، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دکھا سکتے ہیں. اس پہ میرا ایک ڈیٹیل لیکچر ہے، جسے شوق ہو وہ ضرور دیکھیں. مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات. ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ میں نے ڈیٹیل سے اس ٹاپک پہ ڈسکشن کی ہے. اسی آیت کے اوپر آج کی ہم گفتگو مکمل کرتے ہیں. سورہ سبا کی آیت نمبر 28 پہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے ڈر سنانے والا، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری سنانے